السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، اور ہماری ضرورتوں کو اور ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کا ایک بہترین نظام بنایا۔ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ایک ایک حاجت کو، ایک ایک ضرورت کو اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے اس چیز کو ہر مخلوق تک اس نے پہنچایا، اور وہ جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کہاں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے المقیت۔ المقیت کہتے ہیں خالق الاقوات البدنیہ والروحانیہ، ہمارے بدنوں کی اور ہماری روح کی ضرورتوں کا پیدا کرنے والا اور ان ضرورتوں کا پورا کرنے والا، جسمانی اور روحانی روزی کا پیدا کرنے والا اور اس کو پہنچانے والا، اس ذات کو کہتے ہیں المقیت۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں دو حصے رکھے ہیں، ایک حصہ ہے جسم، ایک حصہ ہے روح، ایک ہے ہمارا بدن، ایک ہے ہماری روح۔ ان دو چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ضروریات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جسم بنایا تو جسم کی ضروریات کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ وہ جسم باقی رہے، اس جسم کو قوت پہنچے، اور اس ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مخلوق تک پہنچانے کا نظام بنایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روح بنائی، اور روح کی بھی غذا اللہ نے پیدا کی۔ انسان جیسے جسم میں انسان جیسے کھانا کھتا ہے تو اس کے جسم کو، اس کے بدن کو قوت ملتی ہے، اسی طرح جب انسان روحانی غذا استعمال کرتا ہے تو اس کی روح کو قوت ملتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا ہے تو اللہ نے اس کی ضروریات کا نظام بھی اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ہمارے جسم کی ضرورتیں جو ہے، کھانا پینا پہننا، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں اللہ نے اس مٹی سے بنائی، اور روح اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کی غذا، اس کی ضروریات کا نظام اللہ نے آسمانوں سے براہ راست اللہ نے نازل فرمایا، وحی کی شکل میں، احکامات کی شکل میں، اعمال کی شکل میں اللہ نے اتارا۔ تو دوستو، ایک انسان دو حصوں سے مل کر بنتا ہے، ایک ہمارا بدن ہے، ایک ہماری روح ہے، اور دونوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، دونوں کی حاجتوں کا پورا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں المقیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی قدرت کی دعوت دے رہے ہیں، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے
کیا تم اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو؟ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، جس اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. کتنی بڑی زمین. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو باقی رکھنے کے لیے، قرار پکڑنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو جما دیا. اور پھر آگے بہترین بات اللہ نے فرمائی، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے میں وہاں کی رہنے والی ایک ایک مخلوق کے لیے مناسب مقدار روزی اللہ نے پہنچا دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اقوات قوت کو کہتے ہیں، روزی کو کہتے ہیں، رزق کو کہتے ہیں، ضروریات زندگی کو کہتے ہیں. وَقَدَّرَ فِيهَا، اللہ نے مقرر کر دیا، اللہ نے گودام بنا دیا زمین کے حصوں کو. اللہ کی قدرت ہے، زمین کے بعض حصوں کو اللہ نے مختلف چیزوں سے، بعض حصوں پر اللہ نے فضیلت دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، یہ صرف 4 دن میں ہوا. کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے نظام کو بنایا دیکھیں. زمین کے ایک حصے کو اللہ نے منتخب کیا اور وہاں پر اللہ نے انگور کے باغات کی پیداوار کو بڑھا دیا. ایک جگہ کو اللہ نے پیٹرول کے لیے اللہ نے اس حصے کو جو ہے نا منتخب کر لیا. کسی زمین کے کسی حصے کو کسی خاص اناج کے لیے، خاص پھلوں کے لیے، خاص چیزوں کے لیے، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ کوئی بھی قسم ہو. اللہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ اپنے آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی صفت المقیت کا نظام ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس زمین کے حصوں میں برکت رکھ دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس زمین کے اس حصے میں اللہ نے روزی کو مقرر کر دیا، وہاں پہ جمع دیا. اور لوگ وہاں کیا ہے، اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی اپنی حاجتوں کے لیے جو ہے وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا نظام ہے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. یہ سارا نظام اللہ نے بنا کے ساری مخلوق سے کہا آؤ میرے سامنے. سب کے سب جھک کر اللہ کی قدرت کے سامنے آ گئے. لیکن ایک اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ تو اپنے اختیار سے آئے. یہ انسان ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے دعوت دے رہے ہیں، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، تم اس اللہ کی قدرت کو انکار کرتے ہو، تسلیم کیوں نہیں کرتے جس اللہ نے تمہاری ضروریات کے لیے کیسا بہترین نظام. پانی دیکھیے کہاں کہاں انسان کو پانی کہاں کہاں اللہ نے پہنچایا. کھانے پینے کی شکلیں اللہ نے کہاں کہاں پہنچائی. ہماری ضرورتیں یہاں سے اگر کسی شہر میں جانا ہو 500 میل کی اگر مسافت ہے تو دیکھیں جگہ جگہ پر اللہ نے انسان کی ایک ایک ضرورت کا نظام اللہ نے مقرر کر دیا. یہ اللہ کی صفت المقیت کا اثر ہے. جس طرح ظاہری جسمانی اور بدنی ضرورتوں کو اللہ نے پھیلایا ہے، اسی طرح المقیت کہ وہ ہماری روح ہے جو اہم ہے، اس کی غذا کا، اس کی ضروریات کا نظام بھی اللہ نے چلایا. آسمانوں سے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ان کے ذریعے سے ہماری روح کی ضرورت، ہماری روح کی جو غذا ہے وہ اعمال ہیں، وہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ نے وہ بتایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کون، اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قدرت والے ہیں، اپنی قدرت سے، اپنے حفاظت سے، اپنے نظام سے، اپنی تدبیر کے ساتھ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت پہنچاتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس توحید کی دعوت پہنچانے کا نظام ہے، ایمان کی دعوت پہنچانے کا نظام ہے۔ ہر ایک کے سامنے ہوا جیسے اللہ پہنچا رہے ہیں، پانی جیسے اللہ پہنچا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور توحید جو انسان کی روح کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی صفت المقیت کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ اللہ سے مانگے۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جسمانی بدنی ضرورتیں، کھانا پینا، کپڑا، لباس، گھر، یہ چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ سے اعمال صالحہ کی توفیق بھی اللہ سے مانگیں۔ اور جس طرح ہم دنیا کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اس طرح ہم اللہ کے دین کے لیے اور زندگیوں میں اعمال صالحہ کو لانے کے لیے ہم جو ہے اس کی محنت بھی کریں، محنت بھی ہو، دعا بھی ہو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدا، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت والوں کی توفیق مانگتا ہوں۔ توفیق کیا ہے؟ نیک عمل کرنے کے لیے حالات سازگار ہو جائیں، نیک عمل کرنے کے لیے حالات موافق ہو جائیں، کیونکہ نیک عمل کی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو اللہ ہی دے رہا ہے، توفیق تو اللہ ہی دے رہا، توبہ کی توفیق اللہ دینے والا، گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق اللہ دینے والا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں توبہ کر سکتا ہوں، اس کی توفیق کے بغیر توبہ بھی نہیں کر سکتے۔ نماز کی توفیق اللہ دینے والا، دین پر چلنے کی توفیق اللہ دینے والا، اور دین کے کام یہ جب ذہن بنتا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، روایتوں میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں۔ سوچیں کتنی مبارک گھڑی ہے، کتنی مبارک جگہ ہے، اور کتنی مبارک حالت ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم ان کتبتنی فی السعادہ فاثبتنی فیہا، وان کتبتنی فی الشقاوہ فامحنی منہا، واثبتنی فی السعادہ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب۔ یہ دعا ہمیں اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ ہم عربی میں نہ ہو تو اردو میں مانگے، اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، کیونکہ المقید اللہ ہیں، عملوں کی توفیق دینے والا اللہ۔ اے اللہ ان کتبتنی فی السعادہ، اے اللہ اگر تو نے میرا نام سعید نیک لوگوں میں لکھ دیا ہے، اے اللہ اگر تو نے میرا نام نیک اور سعید لوگوں میں اگر تو نے لکھ دیا ہے، اے اللہ فثبتنی، اے اللہ تو اس کو باقی رکھیے، اے اللہ اسی پہ باقی رکھیے موت تک، میرا خاتمہ انہی سعید کسے کہتے ہیں؟ خوش قسمت، اچھا عمل کرنے والا، اچھے نصیبے والا، اچھے عمل کرنے والا سعید۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ سعید لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے میرا نام نیک اور سعید لوگوں میں اگر لکھ دیا ہے تو اے اللہ اسی لسٹ میں، اسی فہرست میں میرا نام باقی رکھیے۔ وَإِن كَتَبْتَنِي فِي الشَّقَاوَةِ، اے اللہ اگر تو نے میرا نام بد نصیبوں میں، بدبختوں میں، شقی لوگوں میں لکھ دیا ہے۔ کون ہے شقی لوگ؟ بد نصیب، بدبخت، یعنی برے اعمال کرنے والے۔ اے اللہ تو کیا کر دے؟ فامحونی، اے اللہ اس سے مٹا دیجئے، اے اللہ وہاں سے مٹا دیجئے میرا نام۔
ہاں اے اللہ میرا نام مٹا دیجئے، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں، اے اللہ لکھنا اور مٹانا یہ تیرے اختیار میں ہے، تیرا ہی چاہا ہوتا ہے، وَإِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، ام الکتاب تو تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ تقدیر تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں جو ہے حدیثوں میں بہت عجیب عجیب دعائیں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہم انی غلیظ فلینی، اے اللہ میرا دل بہت سخت ہے نرم فرما دیجئے، اے اللہ وانی شحیح فسخنی، اے اللہ میرے اندر کنجوسی ہے، بخل ہے، اے اللہ اپنے کرم سے مجھے سخاوت عطا فرمائیے، وانی ضعیف فقوینی، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں تو مجھے قوت عطا فرمائیے۔ تو دوستو یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں جو رات ہے، حدیث میں اس رات کے کئی ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات جو آنے والی ہے، اتوار کے دن کے بعد کی جو رات ہے وہ رات 15ویں رات۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ہل تدرین ما فی هذه اللیلہ، عائشہ جانتی ہو اس رات اللہ کا کیا نظام چلتا ہے؟ قالت ما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اگلے سال تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی فہرست تیار ہوتی ہے، اور جتنے مرنے والے ہیں ان سب کی فہرست تیار ہوتی ہے اور ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ سب کی پیدائش اور موت کے بارے میں تو پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، وہ تو پہلے ہی لکھ دیا، لیکن کیا ہے اس رات کے اندر ان ناموں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال جتنے انتقال کر گئے ہیں گزشتہ رمضان میں ان کی فہرست الگ طے کر دی گئی تھی۔ اسی لیے دوستو کہ ہمیں دو چیزیں اللہ سے مانگیں، اے اللہ ہمیں زندگی عطا فرما، برکت والی عطا فرما، اعمال صالحہ والی ہمیں عطا فرما۔ اور پھر دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالَهُمْ وَتُنَزَّلُ أَرْزَاقَهُمْ، اس رات میں اللہ بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، بندوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی لکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا دیکھیں طواف کرتے ہوئے، کیسی بہترین دعا۔ ہر آدمی اپنی حالت کو جانتا ہے، میں کیا ہوں، اب اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کی چیز ہے، اے اللہ تو میرا نام سعید لوگوں میں لکھ دے اور اس میں باقی رکھ، اے اللہ تو نے اگر بدبختوں میں میرا نام لکھ دیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اے اللہ مٹا دیجئے۔ سورہ رعد کی آخری آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس کے پاس تو لکھا ہوا لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، کون کیا کرنے والا، کون کیسا رہنے والا، یہ سب اس کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ ہم بندہ اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اے اللہ میری زندگی میں برکت دے تاکہ میں نیک سے نیک اعمال کر سکوں۔ بعض مرتبہ ذہن میں بات آتی ہے کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا، عمر لکھ دی گئی تو بڑھائیں گے کیسے؟ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اگر کسی کے بعد اگر کوئی والدین کی خدمت کرے گا تو میں اس کی عمر میں برکت دوں گا، کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اس کے رزق میں جو ہے میں اس کی برکتیں دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق،
دو چیزیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق. یعنی یقینی جو بات تقدیر مبرم کے معنی جو چیز طے ہو گئی وہ طے ہو گئی، اس میں کوئی چیز بدلتی نہیں. ایک ہے تقدیر معلق. معلق کے معنی ہے شرائط کے ساتھ یہ چیز، یہ عمل کرے گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا. اور اللہ کا علم تو کامل ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے تقدیر کو سوائے دعا کی کوئی اور چیز نہیں بدل سکتی، اور اللہ کے علم ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا. تقدیر تو اللہ ہی بناتا ہے، اللہ پر کوئی کسی کا حکم نہیں چلتا. اللہ حاکم ہے، اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ، یہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا یا نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا یا نہیں. تو یہ جو شعبان ہے، اس شعبان کا مہینہ تو پورا مہینہ مبارک مہینہ ہے. اس کا ایک ایک دن اس کا مبارک ہے، لیکن اس کے اندر خاص طور پر یہ لیلۃ النصف من شعبان یہ ہے، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے. یہ اعتدال کس بات کا؟ کہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنا. بعض لوگ اس میں اعتدال سے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. ایسی روایتیں، ایسی باتیں جو گھڑ کر پیش کرنا، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. اور بعض مرتبہ لوگ اس کی فضیلت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. نہیں، اس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، اس کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بتایا. سبحان اللہ. ایک روایت میں عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی مغفرت، اللہ کی معافی اپنے بندوں کی طرف ایسے متوجہ ہوتی ہے، فرمایا جیسے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے. مغفرت کی رات، معافی کی رات، اور وہ رات آپ نے دعا میں گزاری. وہ رات آپ نے اللہ سے معافی مانگ. آپ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں. امت کو اللہ سے معافی لینے کا عمل بتایا. سجدے میں کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک من جل وجهک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ نے فرمایا یہ کلمات سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، جبرائیل نے مجھے بتایا ہے. تو مغفرت والی رات، مغفرت کو اللہ سے لینا. لیکن دو چیزیں میں آج مختصر طور پہ عرض کروں. ایک، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. دوسرا، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں. بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیں. اصل تو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ہم اس طرح داخل ہو کہ ایک گناہ کبیرہ بھی ہمارے نام اعمال میں نہ ہو. یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نظام بنائے ہیں تاکہ بندہ پہلے ہی سچی پکی توبہ کر لے. حدیث میں آتا ہے لیلۃ النصف من شعبان، اس رات میں اللہ ہر اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر اپنی مغفرت کو روک لیتے ہیں جس کے دل میں شرک ہو، جس کے دل میں کینہ ہو. بڑے کبیرہ گناہ ہیں. اللہ کا نظام کیا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو، کبائر سے تو یہ توبہ کا موقع ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے، اور اللہ کی رحمت تمہیں لے کر وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تمہیں عزت کی جگہ، شرافت اور بزرگی کی جگہ اللہ تمہیں داخل کریں گے. وہ جنت ہے، وہ اللہ کا قرب ہے، وہ اللہ کا جوار ہے. اللہ تعالی وہاں تمہیں عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا المقیت اس صفت کا معنی کیا ہے؟ ہمارے بدنوں کی، ہماری روح کی روزی کا پیدا کرنے والا۔ جس طرح ہمارے بدن کی ضرورتیں اور اس کے رزق کا نظام اللہ نے چلایا ہے، اس طرح ہماری روح کی ضرورتیں اور اس کی غذا کا نظام بھی اللہ نے چلایا ہے۔ اور اللہ سے خوب بندہ مانگنے کے اوقات ہیں، اللہ سے مغفرت بھی مانگے، اللہ سے رزق بھی مانگے، اللہ سے ہر چیز سوال کرے، اور اللہ جو دے اس پر راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک لمحات کو غفلت سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک لمحات میں اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں میں حصہ لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔